السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم پڑھیں گے مادر ملت فاطمہ جناح کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مادر ملت کسے کہتے ہیں۔ مادر ملت قوم کی ماں کو کہتے ہیں۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے بے حد کوششیں کی، ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں میں فاطمہ جناح کا کردار بہت اہم تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ ممبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ کلاسز ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ اس پیراگراف میں جو میں نے یہ پڑھا ہے، اس میں کچھ لفظ مشکل ہیں جن کو میں ساتھ ساتھ آپ کو ان کے مطلب بتاتی جاؤں گی، ایکسپلین کرتی جاؤں گی۔ جیسے کہ جراحی، جراحی ورڈ ہے کسی بھی چیز کی تعلیم حاصل کرنے کا نام ہے، یعنی کہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں، چاہے وہ ڈینٹل ہوں یا دوسرے سرجن ہوں، اور وہ آپریشن کرتے ہوں کسی بھی چیز کا، تو ان کو جراحی کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔
قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ یہاں میں آپ کو بچوں بتاتی چلوں کہ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم، اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر محترمہ فاطمہ جناح نے بہت زور دیا۔ انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام سکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی سن 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ جی، یہ تو آپ کا سبق تھا آج کا مادر ملت فاطمہ جناح کے بارے میں، اور اس سبق میں آج آپ نے جو کچھ مشکل الفاظ سنے ہوں گے، ان کی پروننسیشن کہ ان کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اور ان کے مطلب بھی آپ کو بتاؤں گی۔ معتمد یعنی کہ اعتماد کیا گیا، قابل اعتبار۔ تنظیم، منظم جماعت۔ پیروکار، کسی کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی تعلیمات بتائیں، اسلام کا راستہ دکھایا، تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ اب لفظ آتا ہے شرمندہ تعبیر۔
جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، کنارہ کش یعنی علیحدگی، کسی بھی چیز سے قطع تعلق ہو جانا، خیر بات چھوڑ دینا، ترویج رواج دینا، اور جراحی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والے۔ اب آپ ان مشکل الفاظ کو اچھے سے دوبارہ گھر میں دہرائیں گے اور ان کے میننگز کو تلاش کریں گے۔ اردو کی ڈکشنری لیجیے اور دیکھیے، اور اس کو بار بار لکھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ اگر کوئی آپ کو لکھنے میں مسئلہ ہو تو وہ آپ کی پریکٹس میں آ جائے گا جب آپ اسے رف نوٹ بک پر لکھیں گے۔ گھر میں رہیے اور اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ تک ضرور دھوئیے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے